اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف کی تلاوت فرما کر حکیم گلزار حسین صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد لا شریک له اللہ الکفو الاحد۔ بسم اللہ الرحمن۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصینا مع العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وبتد بالصخور من یداون ارضہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد فقد تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ بزرگان محترم، آپ کو تکلیف دینا کبھی بھی میرا مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ سچوں کا منبر ہے۔ اگر آپ نے سچائی بیان کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک بھی فضائل مسائب میں جھوٹ بولا ہے آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک بھی جھوٹ کا سہارا لیا ہے، لہذا میرے بزرگان محترم یہ سچوں کا منبر ہے اور یہاں سچائی بیان کی جائے۔ بس میں 5-7 منٹ آپ کے میں نے لینے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے، کیونکہ جمعے کا روز ہے، میں نے بھی شاگردیز جا کے جمعہ پڑھانا 1 بجے، تو انشاءاللہ العزیز آپ احباب انشاءاللہ العزیز بڑے غور سے سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگان محترم، خدا آپ کو زندگی دے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ 5 کام ایسے ہیں اس کائنات جہان میں، بس میں اپنے اصل مقصد پہ آ گیا۔ 5 کام ایسے ہیں جو والدین کرتے ہیں غلط اور سزا اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ بڑی توجہ۔ علامہ باقر مجلسی صاحب قبلہ کی کتاب سے میں نے یہ بڑی خوبصورت مولا علی علیہ السلام کی روایت لی ہے، اور وہاں سے الحمدللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ جاننے والے احباب ہیں، پہچاننے والے حضرات ہیں، ضرور بضرور میرا ساتھ دیں گے۔ قبلہ 5 کام ہیں کون سے؟ پہلا کام جناب امیر فرماتے ہیں، پہلا کام حرام کی کمائی۔ بڑی توجہ۔ میں
سچوں کی سچائی بیان کرنے لگا ہوں، اور کوئی بھی اس میں گڑبڑ ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے کوئی زیادہ لمبا چوڑا بننے کا، ادھر ادھر کرنے کا، فلاں 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 میں فلاں کر دیتا ہوں، فلاں کر دیتا ہوں، نہیں۔ قبلہ محترم امام زمانہ علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے شاگردیز میں، جب تک وہ ڈیوٹی جاری رہے گی مجھ سے لیتے رہیں گے، میں ڈیوٹی دیتا رہوں گا، لیکن کروں گا سچائی بیان۔ پہلی سچائی ہے حرام کی کمائی۔ بندہ گزارا کرنے کے لیے نا اولاد کو نہیں بتاتا، کوئی نہ کوئی باہر سے نہ چیز اندر ملا لیتا ہے۔ تھوڑی سی تنخواہ تھی، 30,000 تنخواہ تھی، اللہ پہ بھروسہ اٹھ گیا۔ بابا 30,000 تنخواہ بھی ہو اور اللہ پہ بھروسہ بھی ہو، کام چل جاتا ہے، کام چل جاتا ہے۔ جب آپ کا طریقہ کار، میاں بیوی بیٹھے ہیں، چھوٹا سا کام تھا، ڈاکیا تھا، لینے گیا، پارسل دینے گیا، 10 روپیے لے لیے، 20 روپیے لے لیے، 50 روپیے لے لیے، 100 روپیہ لے لیا، اور اس 30,000 میں ملا دیا۔ بابا گزر اوقات ہونا شروع ہو گیا، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے نا بڑی، پھر وہ باپ کی بات نہیں مانتی، پھر وہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب کوئی تویز ایسا دیں، پیر صاحب میری اولاد بات نہیں مان رہی۔ بابا کیسے اولاد مانے؟ حرام کی کمائی جو ہے وہ اس میں مخلوط کر دی ہے، اور بات کیسے اولاد مانے؟ نہیں مانے۔ یہی آپ کا ملایا ہوا چھوٹا سا حرام، آپ کی اولاد کل اگر آپ کے سامنے اکڑ جائے، او بابا میں نہیں بات مانتا تیری، اپنا کام کر جا کے، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، اس کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ کیوں؟ وہ حلال کی کمائی میں حرام کی کمائی ملی تھی۔ بڑی توجہ، آپ کو پتہ ہے، آپ کی بیوی کو پتہ ہے، شاید آپ کی بیوی کو بھی نہ پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو میں نے حرام کیا ملایا ہے، اور کس کے لیے تربیت میں نے اولاد کی کیسی کی ہے، یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی اولاد جانتی ہے۔ پھر اگر کل اولاد مخالفت کرے تو گھبرائیے گا نہیں، گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ آپ کا اٹھ گیا تھا، اللہ نے جو عطا کیا تھا اس پہ بھروسہ اٹھ گیا تھا، بھروسہ اٹھ گیا، کام ختم ہو گیا۔ بڑی توجہ، دوسرا کام جو اولاد کے بارے میں اولاد کرتی ہے، میرا بزرگان محترم، اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے، دوسرا ہے ظلم و ناانصافی۔ بس قبلہ ایک منٹ، ذرا ایک منٹ، بس تھوڑا دیر بیٹھ جاؤ۔ ظلم و ناانصافی، 4 بھائی تھے، بڑا میں تھا، سب کا حق کھا گیا، بہنوں کا حق بھی کھا گیا، سب کا حق کھا گیا، ہڑپ کر گیا ہے، کوئی لینے گیا۔ بندہ خدا تو بابا کی زندگی میں آپ نے تھوڑا کھایا؟ نہیں بھائی ہمارا حق ہے، بہن کہتی ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے۔ اور اپنی اولاد بگڑتی بڑی ہو گئی، کبھی فلمیں دیکھنے چلی گئی، کبھی دوستوں کے ساتھ چلی گئی، کبھی حرام کام میں چلی گئی، بڑا رویا، بڑا پچھتایا، کیا بنا؟ معصوم فرماتے ہیں جو آپ نے ظلم و ناانصافی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، نہ کسی کو حق دے رہے ہو۔ حق دینے میں ہوتا کیا ہے؟ 1 منٹ کے لیے مزہ، سبحان اللہ، مزہ آتا ہے۔ حق دینے میں کیا ہے؟ دے دو حق۔ یہ بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کا شادی نہیں کرنی، اس نے ساتھ اپنے 10 مربے لے جانے ہیں۔ شادی کیا کرنی ہے؟ بیٹھی رہے گی، 10 مربے میرے پاس رہیں گے۔ 13 الف سے لے کے یہ تک پیدا ہونا ہی نامناسب۔ ظلم و ناانصافی اللہ کو نہیں پسند، چاہے اپنے
بھائیوں کے ساتھ کرو گے، بہنوں کے ساتھ کرو گے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کرو گے۔ ظلم و ناانصافی اللہ کو نہیں پسند۔ تیسری بات بڑی توجہ، بد اخلاق۔ کسی نے سوال کیا، گالی دے دی۔ گالی دینے سے سارا ایمان چلا جاتا ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے گالی دے دیتے ہیں نا جی۔ بد اخلاق، بد زبان، بد اخلاق بندہ کبھی بھی اس منزل کو نہیں پا سکتا جس کے اللہ کی ذات نے تجھے پہنچنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں آل نبی اولاد علی جیسے راہبر نصیب کیے ہیں، اور اس کے باوجود کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے شیعہ سنی صاحب اکٹھے ہیں، مجھے بڑا لطف آتا ہے ایسی محفلوں سے بات کرنے کا، اور میں کبھی ایک لفظ منبر پہ ایسا نہیں کہا کبھی کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو۔ خداوند عالم اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ بد اخلاق بندہ 14 کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ بد اخلاق، بد کردار بندہ۔ چوتھی بات، بس ختم کر رہا ہوں، چوتھی بات دین سے دوری۔ یار میں تو قرآن پڑھا نہیں، اولاد کو تو قرآن پڑھا جاؤں، تو کیوں نہیں پڑھا؟ بس مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ موقع کیوں نہیں ملا؟ میں نے بات ہی نہیں مانی ماں باپ کی۔ اب تیرا فائدہ کیا ہے؟ یہ اوپن یونیورسٹی ہے محمد و اہل بیت محمد کی، یہاں عمر کی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی در آل محمد پہ آ سکتا ہے بندہ اور تلاوت قرآن کر سکتا ہے۔ لیکن تلاوت قرآن بہت سے بندگان ہماری خصوصاً مساجد ایسی ہیں یہاں صبح 5 10 15 20 بندے آتے ہیں، اور جیسے ہی نماز پڑھی فوراً سجدہ شکر کیا، ٹھک 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 5 دفعہ کیا اور چلے گئے جا کے، فلاں دی اماں بستر تیار ہے، آجو بستر تیار۔ سبحان اللہ۔ آندھے نے ساری کیتی کتری کھوج پاتی۔ مولا علی، ایک بس آخری بات قبلہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ سورج جب تو میری گواہی دینے آنا نا تو میں علی وہاں موجود ہوں، تو میری گواہی دینا کبھی تو نے علی کو سوتے نہیں دیکھا، تو چڑھا ہو اور علی کبھی سویا ہوا ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مومن موالی اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے کہ تو سورج چڑھا ہو، میں نے کبھی سویا نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں سورج کبھی تو بھی ہمیں گواہی دے کہ تو چڑھا ہو، ہم کبھی اٹھے ہوئے ہو۔ ہمیں نیند بڑی پیاری ہے، نیند بڑی پیاری لگتی ہے۔ صبح کی نماز ہے رزلٹ پوری زندگی کا، ما حاصل ہے صبح کی نماز 2 رکعت، لیکن کرتا کوئی نہیں۔ بعد بھی یہ باتیں میری بعد میں بند کہیں گے کہ بندگان خدا یہ مولوی صاحب کہاں سے منگوا لی آپ محمد علی بھائی، یہ تو مولوی صاحب ہمیں درس دین دینا شروع کر دی ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی نصیب۔ آخری بات اور میری تقریر کا ناشکری، جب بھی قبلہ نعمت ملے نا، کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کیا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکریہ ادا کرتا رہے، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں۔ ناشکری کا لفظ بسم اللہ صلوات اللہم۔ بس قبلہ محترم، یہ 5 چیزیں ہیں جو والدین کرتے ہیں تو اولاد ان کی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے۔ وہاں تویز لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 99% جتنے بھی پیر ہیں نا، 99% جھوٹے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر اللہ نے سعادت کو دیا ہوا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ مجھے نہ دینا، وہ میرا باہر بندہ کھڑا ہے اس کو دے جانا، جو مرضی، جو آپ کی مرضی آئے، یا باہر میرا غلہ پڑا ہے وہاں ڈال جانا۔ کوئی نہ کوئی طریقہ کار اس قسم کا ہوگا جس کی ہمیں سزا ملتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے، ہر بلا ہر آفت ہر پریشانی سے اللہ محفوظ رکھے۔ میں بڑی بیٹھے پر ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم تجھے پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عزت و عظمت کثرت کا مالک دو جہاں میرا اللہ مرحوم و مغفور سید گلزار حسین قبلہ کے میرا اللہ گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما میرا اللہ میرا مالک جنت میں پالنے والے ان کے اعلیٰ مقام نصیب فرما ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے بطفیل محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام یہ ذکر محمد و آل محمد خداوند عالم نے میرا اللہ ان کے لیے زاد راہ بنا پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اور میرا اللہ خصوصاً ان کے بچوں کو بھائی محمد علی اور بھائی حسنین کی زندگی دراز فرما مالک ان کو صحت و سلامتی نصیب فرما ان کے بچوں کو نیک اور لائق بنا جس طرح محمد و اہل بیت محمد پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت اس کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما خداوند عالم بحق محمد و آل محمد جتنے بھی احباب بزرگان تشریف لائے ہیں میرا اللہ میرا مالک ان کے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے چلا گیا ان کی مغفرت فرما خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام
اس ذکر محمد و اہل بیت محمد کا ثواب حکیم سید گلزار حسین کی روح کو اصال فرما، مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، تمام مراحل میں آسانیاں پیدا فرما۔ جی لنگر نیاز جو کچھ بھی ان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے رب العزت اس کا ثواب مرحوم و مغفور کی روح کو اصال فرما۔ مجھے بتایا گیا 7 ختم قرآن بھی ہیں، پالنے والے ان کا ثواب بھی، آل نبی اولاد علی کی عزت کا واسطہ مرحوم و مغفور کی روح کو اصال فرما۔ میرا اللہ میرا بالک ان کے بچوں نے جو کچھ بھی ان کے قبر میں جانے سے لے کے آج تک کیا ہے رب العزت سب چیزوں کا ثواب مرحوم و مغفور کی روح کو اصال فرما۔ ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما، آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرما۔ ماں سوائے اپنی ذات کی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، قدم قدم پہ کامیابی قدم قدم پہ رہنمائی نصیب فرما، بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور میرا اللہ میرا مالک اس خاندان کو رب العزت ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ میرا اللہ نظر بد سے محفوظ فرما، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور میرا اللہ میرا مالک و خالق بطفیل محمد و آل محمد اس شمسی خاندان کو ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو رب العزت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نصیب فرما۔ خداوند عالم میرا اللہ ہمیں نمازی مومن بنا، عزاداران مظلوم کربلا مومن بنا، ماتم داران مظلوم کربلا بنا۔ میرا اللہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے